نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان احسنتم، اب یہ کون سا احسنتم ہے؟ وہ پٹنے کے بعد احسنتم لانفسکم، تم نے اپنے لیے اچھا کیا، اگر تم نے اچھا بھی کیا تو اپنے لیے کیا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برا کیا فَلَهَا، تو اپنے ہی لیے کیا۔ اب کیا ہوا؟ اس دوران ان کے اندر پھر کچھ نبی آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، حضرت مسیح علیہ السلام آئے۔ اب یہ 400-500 سال کا عرصہ یوں لگتا ہے نا بہت بڑا، لیکن یہ کچھ ان کے اوپر خیر کا پھر گزر گیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس موقع تک اور بگاڑ آ چکا تھا ان میں۔ انہوں نے کیا کیا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ یاد ہے آپ کو؟ پیچھے پڑ چکے ہیں نا، کیا ہوا تھا؟ قتل کر دیا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کے قتل کے منصوبے بنائے تھے رومی بادشاہ کے ساتھ مل کر، ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ دوبارہ ان کی شامت لائے۔ اب رومیوں کے ہاتھوں پٹے، ٹیٹس رومی بادشاہ نے ان پر حملہ کیا۔ اس نے مذہبی صحیفے پاؤں تلے رون ڈالے، بیت المقدس کو تاراج کیا، ہیکل سلیمانی کو نقصان پہنچایا، اور یہود کو ان کے علاقے سے پھر نکال باہر کیا۔ اور یہ کب ہوا؟ 70 آفٹر کرائسٹ میں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرۃ لیسوءوا وجوہکم، جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑیں، ولیدخلوا المسجد، تاکہ مسجد میں پھر داخل ہو، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے وہ پہلی بار داخل ہو گئے تھے، لیتبروا ما علوا تتبیرا، جس چیز پہ ان کا زور چلے اس کو برباد کر دیں۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا۔ کب رحم کرے گا؟ اگر تم نے پھر توبہ کی۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے، تم نے پھر وہی کام کیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور بنا دیا ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ اور یہاں بعض نے کہا کہ ان احسن تم سے مراد کیا، اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر تم برا کرو گے تو اس کی بھی شامت بھگتو گے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا لیتبروا ما علوا تتبیرا، تو اس سے مراد بڑی تباہی ہے۔ اور پھر چہروں کے بگاڑنے کی بات ہے خاص طور پر، یہ بھی قابل غور ہے، یعنی ایسے آلات اور ایسے جنگی سامان جن سے چہرے مسخ ہو جائیں۔ اس سے ایک اور بات بھی آ رہی ہے سامنے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر پھر تم نے کیا تو پھر ایسا ہی ہوگا، یعنی پھر بھی ہو سکتا ہے، صرف 2 ہی دفعہ نہیں بگاڑ بلکہ زیادہ مرتبہ بھی یہ شامت آ سکتی ہے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اب یہ کیا بات ہوئی؟ اگر پھر تم نے ایسا کیا تو دوبارہ ہو جائے۔ یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آتی، اور یہ عام طور پر آپ کو کسی تفسیر کی کتاب میں نہیں ملے گی۔ یہ یونیورسٹی میں جب میں پڑھاتی تھی تو ہمارے ایک کولیگ تھے ایجپشن، وہ ہیبرو کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ہیبرو لینگویج بھی سیکھی تھی اور ان کی کتابوں کا اوریجنل زبان میں بھی کافی مطالعہ کیا تھا، اور بہت گہری نظر تھی ان کی تاریخ پر۔ ان کے ساتھ میں نے ان آیات کو پڑھا تھا اور ان سے ڈسکس کیا تھا، کیونکہ مجھے کبھی بھی سیٹسفیکشن کسی تفسیر کو پڑھ کے نہیں ہوتی تھی۔ میں نے جتنی بھی اس آیت پہ تفسیریں پڑھی میں کبھی مطمئن نہیں ہوتی تھی، میں یہاں آ کے اٹک جاتی تھی کہ ابھی کچھ باقی ہے۔ تو انہوں نے جو تفسیر کی اور جو باتیں کی وہ میں آپ تک بھی پہنچا دیتی ہوں۔ یہ میری باتیں نہیں، یہ ان کی ہیں، اس لیے انہی کی طرف ریفر کروں گی۔ وہ ڈائریکٹ ان کی کتابوں کے عالم تھے اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا بہت گہرا مطالعہ، ماضی حال مستقبل کے آئینے میں، اور ان کی یہ باتیں کافی حد تک مجھے اپیل بھی کی، تو آپ کو بھی کنوے کر دیتی ہوں
ان کا کہنا یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ دونوں واقعات ہی ہوں یا گزر ہی چکے ہوں. اور یہ چونکہ کہا گیا نا کہ ان اتم ادنا، تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بگاڑ صرف 2 دفعہ تک منحصر نہیں. اگر بنی اسرائیل میں پھر وہی صورتحال ہوئی تو شامت پھر مزید آ سکتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض تفسیروں میں وہ جو جالوت کی شکست ہے اس کا بھی ذکر آتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے. پھر بات یہ ہے کہ یہاں پر جو آتا ہے نا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ان کا کہنا یہ ہے، ان کا نام ہے جلا ادریس، جلا نام ہے ان کا، جنہوں نے یہ بات کہی تھی. کہتے ہیں کہ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، وہ کہتے ہیں یہ لفظ قابل غور ہے کہ عبادًا لَنَا، ہمارے بندے جو ہمارے لیے تھے. تو بخت نصر اور ٹیٹس مسلمان نہ تھے، اور یہ تباہی مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں تھی. اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، کہ وہ مسجد میں داخل ہوں گے، یعنی مسجد پر قبضے کی طرف اشارہ ہے. کما دخلوہ اول مرہ، تو ان کے خیال میں بنی اسرائیل کی یہ شامت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے گی. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے اول مرتن، اور وہ کب؟ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں، کیونکہ صلاح الدین نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور یہود کی خوب شامت آئی. اور ان کے خیال میں ایک بار ابھی رہتی ہے ان کی تباہی کی، اور وہ بھی ہوگی، لیکن اس کے لیے عباد لنا ہونا شرط ہے. جب مسلمانوں کے اندر یہ صفت آئے گی کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں گے، تو پھر دوسری دفعہ مسلمان فاتح ہوں گے، قابض ہوں گے اسی مسجد پر جو آج ان کے ہاتھ میں نہیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دوسری دفعہ پھر اس مسجد میں جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے اب بھی چانسز ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے بندے بن جائیں. آج کل ڈور ان کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو آیت آتی ہے نا وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تم بہت بڑی بلندی پکڑو گے، بنی اسرائیل کو کہا گیا. وہ کہتے ہیں وہ آج کا دور ہے کہ آج بنی اسرائیل مسلمانوں سے بڑھ کر طاقتور ہو چکے ہیں. دنیا کی اکانومی ان کے ہاتھ میں، میڈیا ان کے ہاتھ میں، اور اس کے علاوہ ہر چیز پہ چھائے ہوئے ہیں. خود اسرائیل کی ریاست بن چکی ہے، وہاں بھی ان کا غلبہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے. بڑی طاقتوں کے ساتھ اتحاد کر کے، جیسے قرآن میں آتا نا کہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، انسانوں سے جب وہ اپنی رسیاں تعلقات جوڑ لیں گے تو وہ اس وقت دنیا میں علوًا کبیرہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. قرآن کی اس پیشن گوئی کے مطابق اس میں آتا نا آیت 6 میں وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، اور تمہاری تعداد بھی بڑھ جائے گی. آیت 104 سورۃ بنی اسرائیل، یہاں دوسرے وعدے کی بات ہو رہی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آ جائے گا دوسرے وعدے کا وقت، جئنا بکم، لے آئیں گے ہم تم کو، لفیفا، لپیٹ کر، سب لپٹ جاؤ گے، اکٹھے ہو جاؤ گے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ اسرائیل میں حبشی یہودی، روسی یہودی، امریکی یہودی اور جرمن یہودی اور مصری یہودی اور شامی یہودی، سب کے سب اکٹھے کر لیے گئے، یعنی سب ایک جگہ اکٹھے. لفیف، لفافہ کس کو کہتے ہیں؟ ریپ کر لینا، یعنی کہ اکٹھے ہو جانا نا. کسی چیز کو پیک کرنے کے لیے ہوتا ہے نا لفافہ. اگر لفافہ نہ ہو تو چیزیں بکھر جاتی، وہ جمع ہو جاتی ہیں، یکجا ہو جاتی. یعنی دوسرے وعدے کا جب وقت آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم تم سب کو اکٹھا کر دیں گے، اکٹھے ہونے کے چانسز ہو جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت علوًا کبیرہ بھی ہے ان کے پاس، اور جئنا بکم لفیفہ بھی ہے. اب جب مسلمانوں کے اندر عباد لنا کی صفت آئے گی
تو مسلمان وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، مسجد اقصی میں داخل ہو جائیں گے. اچھی تفسیر ہے نا یہ بھی، بہت زیادہ اچھی، یہ ہم کو زیادہ پسند. کہتے ہیں نا کہ ایک عالم کے پاس بیٹھنا کئی سال کی جو اپنی کتابیں پڑھنے اور اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے. میں نے زندگی میں ہمیشہ ایک اصول رکھا ہے کہ کسی کے پاس بھی بیٹھو کوشش کرو مفید گفتگو کی اور یہ جاننے کی کہ اس سے دین کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اور جب تک ہم قرآن کے ساتھ اس طرح زندگی نہیں بسر کرتے نا تو قرآن کے عقدے نہیں کھلتے، اور عقدے نہ کھلے تو روزمرہ کے مسائل کا حل نہیں ملتا. بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں لیکن کتابی عالم صرف ہوتے ہیں نا، کہ بہت کتابیں پڑھ رکھی ہوتی، لیکن وہ روزمرہ مسائل کے ساتھ اس علم کو لے کے نہیں چلتے. لہذا وہ مسائل ایک طرف رہتے ہیں، وہ ایک کتابوں پہ کتابیں ایک طرف جمع ہوئی پڑی رہتی ہیں. لیکن بعض لوگوں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صرف آیتیں حفظ نہیں کیے ہوتے یا حدیثیں رٹے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ عام روزمرہ زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں اس کتاب میں. اور یہی اپروچ زیادہ درست ہے، اس لیے کہ ہدی للمتقین ہے نا، یہ ہدایت کے لیے آئی کتاب. یہ تو نہیں کہا کہ ہدی للعالمین یا مفسرین یا کچھ اور. یہ سب کے لیے کتاب ہے، جو بھی تقوی اختیار کرے گا. کہتے ہیں نا رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کا جو اصل ہوتا ہے نا وہ اللہ کا خوف ہوتا ہے. ایک سچے عالم کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، خدا خوفی کتنی ہے اس میں. حکمت کیسے پیدا کریں اپنے اندر؟ تو حکمت جہاں علم سے آتی ہے وہاں اللہ کے خوف سے آتی ہے. جب دل میں تقوی آتا ہے نا، خدا کا ڈر آتا ہے، اللہ کی خاطر کام ہونے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود حکمت سکھا دیتے ہیں. جب اللہ کی معرفت ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی باتیں دل پہ القاء کرتے ہیں پھر جو عام حالات میں نہیں ہوتی. اسی لیے جو عالم ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو اور تقرب الہی کے وہ سارے طریقے اختیار کرے. ورنہ اللہ کی کتاب کو انٹرپریٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ جب آپ کا اللہ ہی سے تعلق نہ ہو؟ سوچے نا، آپ کسی کی بھی کتاب یا کسی کے بھی کلام یا کسی کے بھی فلسفے کو اگر آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں، کب کریں گے؟ جب آپ اس کو جانتے ہوں گے. آپ اسی کو نہیں جانتے، آپ اس کی کتاب پہ تبصرے فرما رہے ہیں. مثلاً عام طور پر لٹریچر میں آپ دیکھیں کہ آپ مختلف کتابوں پہ تنقید لکھتے ہیں یا تبصرہ لکھتے ہیں، تو وہ اس وقت آپ کرتے ہیں جب آپ اس شخصیت کو پہلے پڑھتے ہیں. کسی پوئٹ کو پڑھے بغیر اس کی پوئٹری پہ تبصرہ ہو سکتا ہے؟ کسی پوئٹ کو جانے بغیر اس کی پوئٹری سمجھ میں نہیں آ سکتی. کیا آ سکتی؟ تو اگر ہمارے اندر قرب الہی ہے تو اللہ کی کتاب بھی زیادہ سمجھ میں آئے گی، سمجھ بھی آئے گی اور عمل بھی کر پائیں گے. اور اگر اللہ کی ذات کی معرفت نہیں نا، اس سے کوئی رشتہ نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ باتیں بڑی اجنبی لگیں گی. اور پھر یہ لازم و ملزوم ہے، جب اس کو پڑھتے جاتے ہیں تو اللہ کی پہچان ہوتی جاتی ہے، وہ پہچان میں آتا جاتا ہے تو یہ سمجھ میں آنے لگتی ہے. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہو جاتی، پھر انٹر ریلیٹڈ ہو جاتی. یہی وجہ کہ آپ کو جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یہی باتیں اگر آپ باہر میں کسی سڑک پہ چلنے والے آدمی سے کریں گے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں نہیں آتی اس کو سمجھ؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق نہیں جو آپ کا ہے. اس تفسیر کو وہ احادیث بھی سپورٹ کرتی ہیں جس میں قیامت کے قریب مسلمان جو ہیں ان کا پھر دنیا میں غلبہ ہوگا. یہ ایک بشارت ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر ہی مسلمانوں کو غلبہ ہوگا نا. ہمارے ذہن میں پتہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو جیسے ایک چھڑی گھمانے سے ہی سب مسلمان ایسے ہی ہو جائیں گے جلدی جلدی میں. نہیں، اس کے لیے پہلے سے کوششیں شروع ہو چکی ہوں گی، کیونکہ انسانی ذہن کو بدلنا کسی چھڑی سے ممکن نہیں ہوتا. صرف اس کے لیے بہت سے میئرز ہوتے ہیں. میں تو ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، میرا حصہ کیا ہے اس میں؟
ہم سب کو اپنی فکر کرنی چاہیے نا. اگر ساری کی ساری دنیا مسلمان ہو جائے اور اس میں میرا حصہ کچھ بھی نہ ہو، مجھے کیا ملے گا کہ میں بیٹھ کے صرف خوش ہوتی رہوں؟ اور اگر میری آنکھوں کے سامنے یہ نہیں بھی ہوتا مگر میری کوششیں اس پروگرام میں شامل ہوں، خواہ قطرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی رہنمائی کرتا ہے، راہ دکھاتا ہے، للتی اس طریقے کی، ہی اقوم جو سب سے زیادہ درست ہے، یعنی توحید پر مبنی راستہ، اللہ کی معرفت کا راستہ. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو. کون سے مومن؟ الذین یعملون الصالحات، جو اچھے کام کرتے ہیں. کیا بشارت؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا. وان الذین، اور بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت کو نہیں مانتے، اعتدنا تیار کیا ہم نے، لہم ان کے لیے، عذاباً علیما دردناک عذاب. اس قرآن کا پیغام کیا ہے؟ کہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے تو خوشخبری ہے، اور آخرت کو نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ہم لوگوں کو کس طرح دلیل کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج پر گئے؟ پہلی بات تو یہ کہ احادیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر بھی گئے، اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو فرمایا گیا کہ اسرا بعبدہ، تو عبد کا لفظ روح پہ بولا جاتا ہے. عبد کس کو کہا جاتا ہے؟ بندے کو، اور بندہ جسم اور روح دونوں سے مل کے بنتا ہے. ورنہ تو یہ کہنا کافی تھا کہ آپ کو خواب دکھائی گئی اور آپ نے خواب میں ہی وہ سب کچھ دیکھ لیا، اور پھر اس میں اتنی حیرانی کی بھی بات نہیں تھی، اور سبحان اللہ زی کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ سبحان اللہ زی اسی واقعے اور موقع پر بولا جاتا ہے جب کوئی حیرت انگیز بات ہوتی ہے، تو یہ حیرت کی بات ہے نا. اور پھر عام عقلی دلائل سے بھی آپ دیکھیے کہ اگر آج انسان جیسے کانکرڈ میں آواز کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے، تو اس دور میں برق رفتاری سے، بجلی کی رفتار سے یا روشنی کی رفتار سے سفر کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ سوال اسی ذہن میں اٹھتے ہیں جن کو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں، اور جو اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں ان کو اس بات کے سمجھنے اور ماننے میں کوئی مشکل نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پہ صدیق کہلائے کیونکہ جب انہیں کہا گیا کہ تمہارا ساتھی تو اب یہ دعوے کرتا ہے کہ وہ آسمان کی سیر کر آیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو سچ کہتا ہے اور میں اس کو مانتا ہوں. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس جانے تک کا جو سفر تھا وہ بھی تو راتوں رات ہی ہوا تھا نا. اگر آسمان پہ جانا آپ کو مشکل لگتا ہے تو اس کو کیوں مانے؟ پھر وہ بھی خواب لگے گا. حالانکہ تاریخ میں یہ روایات موجود ہیں کہ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے راستے میں ملنے والے ان قافلوں کا ذکر کیا جو آپ نے راستے میں دیکھے اور جہاں کہیں آپ رکے، اور وہ تمام تر چیزیں. تو بات یہ ہے کہ جب ہم زمین کا جو اسفیئر ہے اس سے باہر جاتے تو ٹائم اور اسپیس جو ہے وہ میننگ لیس ہو جاتی ہے. کوانٹم میکینکس یہ کہتی ہے کہ پارٹیکلز جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم ایک وقت ایک جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسری جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تھیوری کو بیس بنا کے اسپیڈ آف لائٹ سے جو ہے وہ آپ پارٹیکلز میں ٹرانسفر کر کے باڈی کو اور دوبارہ اس کو ری میکنگ کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ فکشن موویز میں عموماً اس کے اوپر بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے کہ کوئی مادی ذرائع کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ باڈی ٹرانسفر ہو گئی ہے، اور ہم بہت شوق سے اس کو دیکھتے ہیں اور بالکل بلیو کرتے ہیں. لیکن جب اللہ یہ بات کہتا ہے تو ہم بہت سوچتے ہیں کہ کیسے پاسبل ہوا ہو. آئنسٹائن کی تھیوری ہے E = mc².
اور ان کی تھیوری کے مطابق اگر کوئی بھی میٹر جو ہے وہ لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کرے تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. آئنسٹائن بولے تو ہمارا ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو شک ہے، پھر کیسا ایمان ہے؟ معراج اسراء کے موقع پر جنت دوزخ کے مشاہدات سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت دوزخ آلریڈی جنتیوں دوزخیوں سے بھری ہوئی ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیوچر کا مشاہدہ کرایا گیا؟ یہ دراصل فیوچر ہی کا مشاہدہ کرایا گیا ہے، کیونکہ جنت اور دوزخ میں حقیقی معنوں میں تو لوگ آخرت ہی کو پہنچیں گے. سوال ہے لیسوء وجوہکم، کیا اس سے مراد جسمانی بگاڑ بھی ہے جو فساد کی صورت میں ہوگا، یا چہرے کے تاثرات مراد ہیں؟ کیونکہ آج کل کے نیوکلیئر ویپنز اور کیمیکل ویپنز جب کسی بستی پہ برسائے جاتے ہیں تو عموماً اس سے چہروں کا بگاڑ اور جسمانی بگاڑ بھی ہو جاتا ہے. موجودہ دور میں جو جنگی ہتھیار ہیں اس سے عموماً ڈسیبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور مانگتا ہے انسان، بالشر شر کو، دعاءہ مانگنا اس کا، بالخیر بھلائی کو، یعنی انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. اپنے لیے بد دعائیں کرنے لگتا ہے اسی طرح جیسے اپنے لیے کبھی دعا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان ہے ہی جلد باز، انسان بڑا جلد باز ہے. دراصل کفار مکہ کی ان باتوں کا جواب ہے اس میں کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ بس لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہم کو ڈراتے رہتے ہو، تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگتے ہو. تمہیں معلوم ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر انسان پہ کیا گزرتی ہے. اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی ایک رہنمائی ہے اس میں، جو کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ان کے لیے بد دعا کرتے تھے، حالانکہ انہی کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جو آگے چل کر اسلام کی خدمت کرنے والے تھے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسان بڑا بے صبرا ہے، بڑا جلد باز ہے، کہ وہ چیزیں مانگتا ہے جو اس کو وقتی طور پر چاہیے ہوتی، اور وہ اپنے مستقبل کو بھول جاتا ہے کہ کل اس کے لیے کیا بہتر ہوگا. مثلا اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے رویے سے تنگ آ کر یہ بد دعا دے کہ یا اللہ تو ان کو موت دے، اور وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے کہ میں بالکل صحیح مانگ رہا ہوں، یہ میرا بیٹا مثلا نماز نہیں پڑھتا یا بہت غلط کام کرتا ہے، تو یا اللہ تو اس کو فوت کر دے تاکہ میری جان چھوٹے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا یہی بچہ نیئر فیوچر میں ہدایت پانے والا ہے، اور ہدایت پا کر ہدایت کے رستے پہ چل کر اس کے لیے صدقہ جاریہ بننے والا ہے. عبداللہ بن مبارک کا واقعہ پڑھا ہے آپ نے؟ کیا واقعہ؟ آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں وہ کیسے تھے؟ بہت ذہین انسان تھے، اور اس کے ساتھ ہی وہ ذہانت ان کو برائی کی طرف لے گئی. ان کے والد اتنے نیک انسان تھے کہ انہیں کسی باغ کی حفاظت پر رکھا گیا. ایک مرتبہ جب باغ والا آیا تو اس نے کہا جاؤ میٹھا پھل توڑ لاؤ. جب وہ توڑ کر لے گئے تو وہ کھٹا تھا، تو مالک بہت ناراض ہوا. کہا کہ تم اتنے عرصے سے اس باغ کی رکھوالی کر رہے ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میٹھا پھل کیسا ہوتا ہے اور کھٹا کیسا ہوتا ہے. اس نے کہا آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے تو رکھا تھا، پھل چکھنے کے لیے نہیں. یعنی ان کے تقویٰ کا اس سے اندازہ لگائیں کہ کبھی انہوں نے مالک کی غیر موجودگی میں کسی پھل کو ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ چک چک کر وہ تجربہ کرتے رہیں. اس قدر رزق حلال کا اہتمام کرنے والے تھے. ماں بھی بہت نیک خاتون تھی. جب بیٹا پیدا ہوا تو بالکل ہی دوسری طرح کا.
بعض اوقات ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں نا انسان پر، تو بہت پریشان ہوتے تھے دونوں، خوب دعائیں مانگتے تھے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ کوئی ایسی آزمائش اس لیے دے دیتا ہے کہ انسان زیادہ اس کے قریب رہے، خوب خوب دعائیں کرتا رہے درجے بلند کرنے کے لیے. کہتے کہ ان کے اندر ہر خرابی آ گئی وقت کے ساتھ ساتھ. چوروں کے سرغنہ ہو گئے. ایک مرتبہ چوری کرنے کے لیے کسی عمارت پہ چڑھے تو قرآن کی ایک آیت سنی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جائیں؟ تو ایک دم چیخ اٹھے کہ اللہ وہ وقت آ گیا ہے، اور وہاں سے پلٹ آئے، اور اس کے بعد بہت ہی دیندار انسان ثابت ہوئے. امام ابو حنیفہ کے استادوں میں سے تھے جن سے انہوں نے حدیث لی. بہرحال یہ اللہ تعالی کی اپنی رحمت ہوتی ہے کہ یخرج الحی من المیت، مردہ دل سے بعض اوقات زندہ دل پیدا ہو جاتا ہے. کفر سے ایمان کی طرف انسان آ جاتا ہے، بدعملی سے عمل کی طرف آ جاتا ہے. تو کسی سخت سے سخت کافر کو یا بدعمل انسان کو بھی دیکھ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے اندر اصلاح کبھی ہو نہیں سکتی. آپ کو کیا معلوم کہ کب اللہ کس پر ہدایت کا دروازہ کھول دے. تو ہم کسی بھی انسان کو دیکھ کر یہ کہیں کہ اس میں تو کوئی خیر نہیں، یہ تو ختم ہی ہو جائے، مر ہی جائے یا مار ہی دیا جائے تو بہتر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی بھی کافر کو بھی اگر مارنا ہے تو سوائے میدان جنگ کے اس طرح نہیں آگے پیچھے آپ مار سکتے کہ راہ چلتے کو آپ مار ڈالیں کہ کیوں میں نے تو اس لیے مارا کہ یہ مسلمان نہیں. تو کافر کو مارنا جائز ہے، ایسے مارنا نہیں جائز. ہاں جس وقت وہ تم کو مارنے آ جائے تو اس وقت تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، لیکن بے وجہ میں نہ مارا جائے. تو یہاں بتانا کیا مقصود ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. اور وہ سبق کیا ہے کہ آج ہم بھی پریشان کن حالات سے مایوس ہو کر کبھی بد دعائیں نہ کرنے لگیں اپنے ہم وطنوں کے لیے، ہم اپنے ہی عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. کسی کی بھی تکلیفوں سے تنگ آ کے اس کے لیے برا نہ چاہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس صبر کا صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ دے کہ اسی شخص کے اندر سے خیر نکل آئے، کیونکہ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے نا. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ وَجُولًا. انسان شر کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اس کو بھلائی مانگنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی انسان پہ بڑا رحیم و شفیق ہے کہ فوراً دعائیں نہیں سنتا. سورۃ یونس میں آپ پڑھ چکے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.